اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون ام لهم سلم یستمعون فیہ فلیأت مستمعهم بسلطان مبین ام له البنات ولکم البنون ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون ام عندهم الغیب فهم یکتبون ام یریدون کیدا فالذین کفروا هم المکیدون ام لهم الہ غیر اللہ سبحان اللہ عما یشرکون۔ سورہ طور آیات 37 سے 43۔ ام یا خلقو وہ پیدا کیے گئے ہیں، من غیر شیء کسی اور چیز سے، ام یا ہم الخالقون وہ خود ہی خالق ہیں۔ یاد رہے کہ مشرکین مکہ سے بھی اگر یہ سوال کیا جاتا تھا کہ تمہیں کس نے پیدا کیا ہے، تو وہ جواب میں کہتے تھے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے، ہمارا خالق اور مالک اللہ ہے۔ لیکن جب اسی خالق کا پیغام پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے پہنچایا تو انہوں نے اسے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ آیت نمبر 33 میں یہ بات جانی، ام یقولون تقولہ بل لا یؤمنون، قرآن کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ اسے خود ہی بنا لیا ہے، خود ہی گھڑ لیا ہے، بلکہ وہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ تو کیا ان کا خالق اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے، یا وہ خود ہی اپنے خالق ہیں؟ اگرچہ بیت اللہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، لیکن وہ انہیں اپنا خالق نہیں مانتے تھے۔ زمین آسمان کا خالق بھی اللہ کو مانتے تھے، آسمان سے بارش برسانے والا بھی اللہ کو مانتے تھے، زمین سے کھیتیاں نکالنے والا بھی اللہ کو مانتے تھے، اور اپنا خالق بھی اللہ کو مانتے تھے۔ تو یہ انہیں دعوت فکر دی جا رہی ہے، نہ تو ان کا خالق اللہ کے سوا کوئی اور ہے، اور نہ ہی وہ اپنے خالق خود ہیں۔ ام خلق السماوات، یا انہوں نے تخلیق کیا ہے آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، کہ زمین اور آسمان ان لوگوں نے خود بنا لی ہو، بل لا یوقنون بلکہ وہ یقین نہیں رکھتے۔ آخرت کے بارے میں انہوں نے مختلف نظریات بنا رکھے تھے۔ اصل مسئلہ یہی ہے کہ آخرت پر ان کو یقین نہیں ہے، اور کسی کو یقین ہے بھی تو اس نے یہ گمان کر رکھا تھا کہ ہمارے شرکاء شفعاء ہیں، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ سب اللہ کے ہاں ہماری شفاعت کریں گے، یہ ہمیں بخشوا لیں گے۔ ام یا عندہم ان کے پاس خزائن ربک آپ کے رب کے خزانے ہیں، تو نہ ان کا کوئی خالق اللہ کے سوا ہے، نہ وہ اپنے خود خالق ہیں، نہ ہی وہ زمین اور آسمان کے خالق ہیں، اور نہ ہی رب کے خزانے ان کے پاس ہیں۔ ام یا ہم المسیطرون وہ داروغے ہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں وہ ان کے تصرف میں ہیں، ان پر ان کا غلبہ ہو تو ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ نہ تو ان کے پاس آپ کے رب کے خزانے ہیں، اور نہ ہی انہیں کوئی ایسا تسلط حاصل ہے۔ ان کو جو کچھ ملا ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے عطا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے ان کو ہر چیز سے محروم کر دے۔ انہیں اپنے مالدار ہونے پہ بھی بڑا ناز تھا، یہ تو کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ یا طائف کے سرداروں میں سے کسی کو رسول بنا کر کیوں نہیں بھیجا؟ تو انہیں یاد کرایا جا رہا ہے کہ ہر چیز کا مالک تو اللہ ہی ہے۔ ام لہم سلم، یا ان کے پاس سیڑھی ہے، یستمعون فیہ وہ اس سے سن لیتے ہیں، کہ ان کے پاس کوئی ایسی سیڑھی ہو کہ جس کے اوپر چڑھ کر آسمان کی باتیں سن لیتے ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں سے آگاہ ہو جاتے ہوں۔ فلیأتی پس ضرور لے آتا، مستمعہم ان کا سننے والا، بسلطان مبین کوئی واضح دلیل، کہ اگر واقعی ایسا ہوتا، ان کے اختیار میں ہوتا، یہ سیڑھی پر چڑھ کے آسمان کی باتیں جان لیتے ہوتے، تو ان میں سے جس میں بھی یہ طاقت ہوتی وہ لازماً کوئی واضح دلیل پیش کر دیتا۔ سورہ قلم میں فرمایا، ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے
اس میں سے پڑھ لیتے ہو۔ ان لکم فیہ لما تخیرون، بلا شبہ تمہارے لیے اس میں وہ ہیں جو تم چاہتے ہو۔ ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامہ ان لکم لما تحکمون، یا ہم نے تم سے قیامت تک کے لیے کوئی عہد کر رکھے ہیں کہ جو تم کہو گے وہی تمہیں ملے گا، تو ایسی تو کوئی بات نہیں۔ ام لہ البنات، یا اس اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں، وَلَكُمُ الْبَنُونَ، اور تمہارے لیے بیٹے۔ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے اور انہیں بھی روز قیامت اپنے لیے شفاعت کا باعث سمجھتے۔ ام یا تسألہم، یا آپ طلب کرتے ہیں ان سے، اجرا، اجر مزدوری، کہ آپ ان تک اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں تو اس کے بدلے میں ان سے کچھ مانگ تو نہیں رہے۔ فہم، پس وہ، من مغرم، تاوان سے، مثقلون، دبے ہوئے ہیں، کہ یہ لوگ تو حق سے اس طرح بیزاری کا اظہار کرتے ہیں گویا کہ آپ ان سے کسی معاوضے کے طلبگار ہوں، تو آپ نے اللہ کے اس پیغام کو پہنچانے میں کسی سے کوئی صلہ نہیں مانگا۔ ام عندہم الغیب، یا ان کے پاس علم غیب ہے، فہم یکتبون، وہ خود ہی لکھ لیتے ہیں، کہ یا تو ان کے پاس کوئی اور ایسا ذریعہ ہو کہ ان تک غیب کی خبریں پہنچ جاتی ہوں، وہ ان خبروں کو لکھ لیتے ہوں، تو بات سمجھ میں آئے کہ انہیں اس ہدایت کی طلب نہیں ہے جو آپ کے پاس ہے، کیونکہ ان کے پاس تو اور ذرائع موجود ہیں۔ تو حالانکہ ایسی کوئی بات نہ تھی، وہ تو گمراہی کے اندھیروں میں تھے، نور ہدایت ان کے سامنے پیش کیا جا رہا تھا، لیکن انہوں نے روشنی پر اندھیرے کو ہی ترجیح دی۔ ام یریدون کیدا، یا وہ کوئی چال چلنا چاہتے ہیں کہ ان کی جو جو الزام تراشیاں ہیں، حق سے انکار ہے، جن کا تذکرہ آغاز صورت میں بھی ہوا، تو یہ تو سب ان کی چالیں ہیں۔ فالذین کفروا، پس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ہم المکیدون، وہی چال میں گرفتار ہوں گے، وہی چال میں پھنس جائیں گے، کیونکہ جو بھی حق کے خلاف اٹھے گا، حق کو دبانے کی کوشش کرے گا، تو حق سے ٹکرانے والا ہمیشہ پاش پاش ہو جاتا ہے۔ ام لہن الہ، یا ان کے لیے کوئی معبود ہے غیر اللہ، اللہ کے سوا، تو اللہ تو وہ بھی ایک ہی مانتے تھے، انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ دو الہ ہیں، الہ واحد کے قائل تھے کہ اللہ تعالیٰ تو ایک ہی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، عما یشرکون، ان سے جسے وہ شریک بنا رہے ہیں، کہ جن کے بارے میں انہوں نے گمان کر رکھا ہے کہ یہ ہمارے شفعاء ہیں، یہ ہمیں اللہ سے قریب کرنے والے ہیں۔ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، کہ ہم تو ان کی بندگی اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں۔ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ تو اللہ کے ہاں ہماری شفاعت کرنے والے ہیں۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ ان تمام شرکاء سے پاک ہے، اور یہی مفہوم ہے کلمہ سبحان اللہ کا، جس کے بارے میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے تلقین کی ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ کہا جائے، اس بات کا اقرار کیا جائے اللہ پاک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے شرک سے محفوظ رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔